جب یہ اصل مقتدا تھے تو خلافت کے انتخاب کے وقت ان کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ کسی نے یہ بحث کیوں نہیں چھیڑی؟ خیال میں رہی بات کرتے اس سے پتہ چلتا ہے افضل تو یہ لوگ ہیں، ان کا ذکر آنا چاہیے تھا، لیکن قرآن مجید نے اس بات کا انکشاف کیا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا۔ آپ نے اس جماعت کی طرف نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھی، بنی اسرائیل کی جماعت، جنہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ تو ہمارا بادشاہ مقرر کر تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ نبی جو موجود ہے اس کی موجودگی میں تم کیوں نہیں لڑتے ہو؟ بادشاہ کی کیوں ضرورت ہے؟ اس کا مطلب افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو کسی کام پر مامور کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نزدیک خلافت میں اول ہونا افضلیت کی دلیل نہیں کرتا۔ تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے۔ جنہوں نے یہ استدلال کیا ہے خلیفہ بمانے افضل، یہ خارجیوں کا مذہب ہے، معتزلہ کا مذہب ہے، رافضیوں کا مذہب ہے، یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں بالاتفاق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا اور حضرت حیدر کرار اس خلافت کے تسلیم کرنے میں شامل ہے، لیکن ان میں افضلیت کی بحث ہے کہ نہیں آج تک کہ حضرت علی مرتضی افضل ہیں یا حضرت عثمان؟ اگر اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہوتا کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے تو پھر یہ اختلاف کبھی نہ ہوتا۔ امامت میں کسی کا اول ہو جانا، کسی کا اس کی پیروی کرنا، یہ دلیل افضلیت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے حضرت محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں، ان کا کہ یہ اعتبار کیا جاتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انی جاعلک للناس اماما، اور سرکار کو کہا فتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، امام بھی ان کو قرار دیا، حضرت نبی کریم علیہ السلام کو ان کی پیروی کا بھی حکم دیا۔ افضل کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امام بنایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اقتداء کی بحث میں کیا آتا ہے؟ جس وقت امام کے پیچھے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے تو یتبعوہ علی ای حالت وجدہ، اس کی پیروی کرے، اس کے پیچھے چلے، اس کی اللہ اکبر پر جھکے، اس کے سامنے اللہ نے من حمدہ کہنے پر کھڑا ہو جائے۔ اطاعت کی کہ نہ کی؟ سرکار نے نماز پیچھے پڑھی، حضرت صدیق اکبر نے آگے پڑھی۔ افضل کون ہے؟ اب جناب حضرت شموئیل کر کے پڑھتے ہیں، اس کے مضبوط بھی شکل کر کے لکھا ہے قاضی قرطبی نے، شموئیل، شیمول کر کے پڑھتے ہیں انگریزی والے، شیمول۔ تو یہ اصل میں ایک عجبی لفظ ہے جس کی تعریب ہے اسماعیل، یہ معرب کلمہ ہے اسماعیل۔ اس کو عجبی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عجمی کی تعریب ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں نیچرلائز کرنا۔ عربی میں جس کو نیچرلائز کریں اس کو کہتے ہیں، اس میں معرب ہے۔ یہ ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے میم اور عین لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ عربی لفظ نہیں ہے، وہ معرب کا مخفف ہے، اس کی تعریب ہوئی ہے۔ جیسا کسی غیر فارسی لفظ کو فارسی میں شامل کریں، آپ کبھی مدہوش کا لفظ پڑھیں، مدہوش کے اندر لکھا ہوا تفریس ہے، اصل میں یہ لفظ عربی کا ہے مدہوش ہے، دہشت سے مدہوش، اس کو انہوں نے اس کی فارسی میں تفریس کی ہوئی ہے۔ کئی لوگوں نے کتابیں لکھنے کا شوق پورا کیا ہے، لیکن تکمیل الایمان بھی اردو میں ہے، فارسی میں ان کے پاس نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر فارسی کا وقت آگے پڑھ کے سناؤں گا تو کیا پڑھ کے سناؤں گا، ہاں وہ تفریس ہے۔ تو جناب شمویل اس وقت نبی ہیں، ایک اور جناب حزقیل علیہ السلام کا بھی ہے، لیکن زیادہ معتبر جو ہے وہ جناب شمویل ہے۔ تو اس وقت سوال پیدا ہوتا ہے آپ جو موجود ہیں تو پھر کسی بادشاہ کو مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال انہوں نے یہ نہیں کہا، ان کا جس کام کے لیے یہ مانگ رہے ہیں اس کے لیے فٹ بندہ تلاش کرنا ہوگا۔ ہاں اب وہ کیا کرے گا؟ وہ ان کی ہدایات لے گا، نبی کی ہدایات لے گا۔ اب اس کا حاکم بن جانا اور نبی سے ہدایات لینا، یہ دونوں آپس میں امر متضاد نہیں ہے۔
ایسا ممکن ہے خلیفہ کسی اور کو بنا لیں، اور جب بھی کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو جناب عمر کہیں علی بتا یہ فیصلہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ ان کا یہ فیصلہ غلط ہے۔ لولا علی اللہ ہلاک عمر، جس مقصد کے لیے آل بیت کو سرکار نے چھوڑا تھا وہ خلافت کے زمانے میں بھی پورا ہوتا رہا، جب کبھی الجھن کوئی پیش آتی ہوئی تو ہدایت ان سے حاصل کرتے ہیں۔ تناقض تو کچھ نہیں رہا ہے۔ اس میں آگے چل کر کے پھر ایک بحث آتی ہے، کبھی افضل کی موجودگی میں مفضول کو رہنما بنا دیا جاتا ہے، اور وہ رہنمائی میں اس افضل سے ہدایت حاصل کرتا رہتا ہے، جیسا کہ یہ کہا قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ کہا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک ولم یؤت سعۃ من المال۔ پتہ نہیں میں غلط پڑھتا ہوں کہ صحیح پڑھتا ہوں، میں چونکہ حافظ نہیں ہوں، یہ سبجیکٹ وائز اس وقت میرے ٹارگٹ میں آ کے تو پڑھ رہا ہوں، اس سے اور بھی کون بھی سے کہیں ضرورت پڑے تو پڑھتا جاتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں شاید حافظ ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ ضرورت کے مطابق کئی مرتبہ میرا اور حافظ صاحب کا جھگڑا پڑ جاتا ہے، لیکن جو بات میں کہتا ہوں وہ نکل آتی ہے، تو میں قواعد کے سہارے سے پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ میرے قواعد تسلی بخش ہے، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ اگر وقت کا کوئی آدمی سیوسی اور راضی بھی آ جائے نا تو مجھے یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں اس کو کیا قاعدہ یاد، مجھے پتہ ہے پہلا اڈا مارسا چاہیے سکتا چاہنا، اگر پہلے کچھ بار نہ گیا رہیں گے جو دوے چلا گئے یہ تو تماشے تک کے نا، یہ گھبراہٹ نہیں ہوتی، اللہ کا فضل ہے، تخدیش نعمت کے طور پر کہتا ہوں اما بنعمت ربک فحدث۔ اس جگہ قرآن مجید کہتا ہے جس وقت وہ جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ میں وَقَتَلَ داود جالوتا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ والحکمت بھی ہے یہاں، حکمت آنا چاہیے کیونکہ حکمت نبوت کے معنی دیتا ہے، آنا چاہیے، والحکمت وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ تو اس جگہ یہ ایک سوال اٹھا کہ طالوت بادشاہ ہے اور جناب داؤد علیہ السلام اس کی رعایا کے ایک فوجی آدمی ہے، اس سے پیشتر وہ گڈریے تھے، اس کو تمام مفسرین نے بالاتفاق لکھا کہ وہ گڈریے تھے، آپ کے ہاتھ میں گوفن ہوتی تھی، اس طرح اس میں ایک پتھر ڈالا ہوا تھا گوفیا میں، تو جب کوئی درندہ کھانے کو آتا تھا تو وہ پھینک دیا کرتے تھے، وہ درندے کو ہلاک کر ڈالتا تھا، تو وہ میدان میں بھی گئے، وہ گوفیا ان کے ہاتھ میں تھی، اس کے اندر پتھر، گوفیا جانتے ہو نا، وہ سچے لال کمانی سچے لال بدخشاں والے پا کمانی مارے، یہ سکندر نامے کا ترجمہ ہے، سچے لال بدخشاں والے پا کمانی مارے۔ وہ جو کمانی جس کو کہتے ہو نا، اس کو اردو میں گوفیا کہتے ہیں، گوفن بھی کہتے ہیں، گوفیا بھی کہتے ہیں، اس کو فارسی زبان میں فلاخن کہتے ہیں، عربی زبان میں مکلاخ کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو شاڈوف کہتے ہیں، کبھی کبھی کیٹیپلٹ بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن کیٹیپلٹ کا صحیح لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ غلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، غلیل جو ہوتی ہے اس کے لیے کیٹیپلٹ ہے، اصل لفظ اس کے لیے شاڈوف ہے۔ پرانے وقتوں تک ایسے کھول ہونے سے لوکاں تک پانی دینے سے ایک لمبی جی ڈانگ ہونی سے ایسا کری تھا، اس نے سرا لوٹا بدا ہونا تھا، ادھر پچھلے پاسے اس کی 1.5 من بٹا بدا ہونا تھا، اس کی رسی پئی ہونی سی نا، ایاں زورا نہیں چکی تو لوٹے کی منے برا لوٹا بھی ہونا تھا، یہ پانی ایاں چھنڈ مارے تو پچھو لوٹ جہاں پتھر سا وہ لکڑی کی دبانا سا، وہ لوٹا باہر آ گیا، لوٹا باہر سا یہ ڈولی سٹنا سا کھیتا تھا، اس طرح پانی دینے سے، اس کو کہتے ہیں اصل میں شاڈوف۔ یہ اس کا کام بھی، یہ منجنیق وغیرہ بھی اسی کی ترقی یافتہ صورت ہے، یہ گوفن بھی وہی چیز ہے۔ تو گوفیا میں لے کر کے انہوں نے پتھر ڈال کے مارے تو ایک پتھر جا کر کے جالوت کو لگا اور جالوت جگہ پہ مر گیا، انہوں نے اس کو مار ڈالا تو